معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و احترام کے ساتھ اور اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ایک مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیسے ملا، تو بچہ یہ کہے گا کہ یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہمیں اسلام ملا ہے۔ یعنی جو اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل یہ اسلام جیسی عظیم اور لازوال دولت ہمیں عطا ہوئی ہے، ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر ہے، اور اسلام کی بنیاد کو اگر کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، کوئی کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کو اسلام کی محبت کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے مسلمان کو دلی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات نے پچھلے دنوں میں سنا اور دیکھا کہ اسی شہر حیدرآباد کا رہنے والا ایک شخص جو ملعون ہے، جس کا نام راجہ سنگھ ہے، اس نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور امہات المؤمنین کی بلند ہستیوں میں، بارگاہوں میں اس نے گستاخی کی، اور جب کی تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کا دل اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، ایمانی حرارت اور غیرت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمان نبی کی محبت کے اظہار میں اپنے غم و غصہ کا اظہار کرے اور اپنے احتجاج کو درج کرائے۔ یقیناً جن مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں یا پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جن کو تعلق ہے جس بھی طریقے سے، چاہے خاندان کے اعتبار سے ہو،
یا پھر جو ہے رشتہ داری کے اعتبار سے ہو یا پھر صحابہ ہونے کے اعتبار سے ہو، جنہیں جنہیں جیسا بھی عظیم تعلق ہے، وہ تمام ہستیاں ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں۔ اور ازواج مطہرات کی عظمت و شان کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کی آیات کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی یہ مومنوں کے نزدیک، مومنوں کے لیے ان کے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے لیے، مومنوں کے حق میں ان کی اپنی جانوں سے زیادہ نبی ان کے قریب ہیں۔ اور اس کی تشریح میں مفسرین نے کئی معنی بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی مومنین سے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور ایک معنی وہ مطلب یہ بھی بیان فرمایا اولا کا کہ نبی کی ملکیت کا معاملہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو اپنا نائب مطلق بنایا، اور اس جہت اور اس اعتبار سے نبی ہماری اپنی جانوں کے مالک بھی بن جاتے ہیں، یعنی ہمارا اپنی جانوں پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ ملکیت تامہ نبی کی ہم پر ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کی ذات اطہر سے جن پاک خواتین کو بحیثیت زوجہ نسبت حاصل ہو جائے تو ان کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں ہیں۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے جب اس کی ماں کو اگر کوئی برا کہہ دیتا ہے اسے جو تکلیف پہنچتی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب امہات المؤمنین کی شانوں میں کوئی گستاخی کرے تو اس مسلمان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچے جتنی تکلیف اس کی سگی ماں کو کوئی تکلیف دے دے یا کوئی برا جملہ کہہ دے تو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے زیادہ تکلیف اسے اس بات پر پہنچے کہ کسی گستاخ نے امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ ایک مومن کا تقاضا ہے، اور ظاہر سی بات ہے محبت رسول بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اور محبت رسول کا معاملہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم اور آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی والد ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں اقارب سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر تمام لوگ کہہ کر یہ بیان کر دیا گیا کہ مومن اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے زیادہ پیار اور محبت وہ کسی سے کرے تو اپنے نبی سے کرے۔ سبحان اللہ، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا۔ اور عملی اعتبار سے صحابہ کرام نے ہر ایک اپنی پیاری چیز کو نبی کے نام پر اسلام کی محبت کے خاطر قربان فرما دیا، اور اس بات کا عملی طور پر ثبوت دیا کہ یقیناً ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ایک واقعہ سماعت کریں جنگ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنگ کے درمیان میں غزوے میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں، اور غزوہ احد میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہو جاتے ہیں، اور جب زخمی ہوتے ہیں تو لشکر جو ہے لشکر اسلام بکھر جاتا ہے، ان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ ابتدا میں تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک طریقے سے فتح ہوتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احکامات ہوتے ہیں
اس پر مسلمان مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہتے، چند ایک مسلمان، جس کی وجہ سے کفار جو ہے کچھ غالب آ جاتے ہیں، مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے، یہ پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، اور جب پیچھے کی طرف ہٹتے تو اسی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ زخمی ہوتے ہیں تو اس موقع پر شیطان ایک افواہ اڑا دیتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قتل کر دیے گئے، اور یہ جب افواہ ہوتی ہے تو میدان جنگ میں بھی عام ہوتی، اور اسی طریقے سے یہ افواہ مدینہ منورہ بھی پہنچ جاتی ہے، اور مدینے میں جو خواتین ہوتی ہیں یہ بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب یہ افواہ، یہ بے بنیاد خبر جب پہنچتی تو خواتین بے چین و بے قرار ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہ خواتین وہ ہوتی ہے جن کے اپنے سگے رشتہ دار، کسی کے والد، کسی کے بیٹے، کسی کے بھائی اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کئی ایک وہ بھی ہوتے جو اس میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن خواتین اسلام کو اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ ہمارے والد شہید ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہمارے بیٹے شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے وہ غم میں نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی رنجیدہ ہوتی ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے تو صرف اور صرف نبی کی سلامتی کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انصاریہ خاتون، وہ بے چین و بے قرار ہو جاتی، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے شوہر بھی جنگ میں شریک ہوتے اور ان کے بھائی بھی جنگ میں شریک ہوتے، اور اسی طریقے سے ان کے والد بھی جنگ میں شریک ہوتے، اور آپ جانتے ہیں ایک خاتون کے لیے والد یہ بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ والد کے بعد جب عورت کی شادی ہو جاتی، شوہر اس کا سہارا ہوتا ہے، والد کا جب انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی جو ہوتا ہے یہ لڑکی کے لیے سہارا بنتا۔ یہ تینوں کے تینوں ایک انصاری خاتون کے اس میں شریک ہوتے ہیں اور تینوں بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون مدینہ منورہ سے نکلتی ہیں بستی سے باہر، غزوہ احد جہاں پر ہوتا مقام احد کی جانب بڑھتی رہتی، یہاں تک کہ لوگ ان سے ملتے ہیں، مل کر کہتے، کوئی کہتے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ ان سے یہ پوچھتی ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں؟ اللہ اللہ، حالانکہ خاتون کو جب یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتی اور ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ صحابیہ ہیں، اپنے والد سے زیادہ محبت جو ہے نبی سے کرتی ہیں، وہ سنتی ہیں، سننے کے بعد اپنی محبت ہی کا اظہار کرتے ہوئے یہ پوچھتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتی، ان کو خبر دی جاتی کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں، تب بھی آپ یہی پوچھتی کہ یہ بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتی ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، تب بھی یہی سوال اب ان کی زبان پر ہوتا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں، تو ہر ایک ان سے یہی کہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیر و عافیت سے ہیں۔ جب وہ خاتون جن کو ایک کے بعد دیگر یہ خبریں بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو یہ تمام باتیں سنتی ہیں، نبی کی کیفیت پوچھتی ہیں۔ جب کہا جاتا کہ نبی سلامتی سے ہیں تو ان کی زبان پر یہی جملہ آتا ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ ہر ایک مصیبت اے اللہ کے رسول آپ خیر و عافیت سے ہیں تو وہ ہیچ ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابیہ کا دل ہے۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام نے بھی اپنی ساری زندگی محبت رسول کا اظہار فرمایا، تو آج جس طریقے سے ایک سازش کے تحت صرف نیشنل لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر موقع بموقع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا پھر آپ سے جو متعلق ہے ازواج مطہرات ہوں یا پھر قرآن مقدس ہوں یا اس کے علاوہ جو مقدس چیزیں ہیں ان کی شانوں میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، توہینیں کی جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے چاہے دنیا کے کسی بھی خطے پر یہ عمل ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل کو سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی طریقے سے شہر حیدرآباد میں جب یہ معاملہ ہوا تو مسلمانوں کے دل
یقیناً رونے لگے اور انہیں دلی تکلیف پہنچی، اور یقیناً ازواج مطہرات بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہماری مائیں ان ازواج مطہرات پر قربان جائیں، یقیناً یہ بڑی مقدس ہستیاں ہیں، اور ان کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان ازواج مطہرات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سبحان اللہ، یہ ازواج مطہرات کی عظمت و شان ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، جو یہ دریدہ دہن ہیں، ملعون و مردود ہیں، یہ مسلمانوں سے تعصب کا اظہار کرنے کے لیے، اسلام دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے، اور یہ بھی آپ سن لیں کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ جائزہ لیں، یا پھر آپ نیشنل لیول پر جائزہ لیں، یا پھر اسٹیٹ لیول پر جائزہ لیں، یقیناً جو لوگ یہ گستاخیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، یہ روئے زمین پر سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، سمجھیے۔ یہ امن اور سلامتی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہم کو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہم جس ملک میں رہیں، جس شہر میں رہیں، امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، جس علاقے میں رہیں، جس سوسائٹی میں رہیں، اور ہم بزنس بھی کریں تو امن اور سلامتی کے ساتھ کریں، غیر کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو آپ روا رکھیں، تو آپ کے لیے حکم یہی ہے کہ یہاں پر دھوکہ نہ دیں اور کسی بھی طریقے سے امن کو غارت نہ کریں۔ یہ ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ آزادی کے نام پر، آزاد خیالی کے نام پر اسلام دشمنی کا جو اظہار کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، اور جب یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سارا امن بگڑ جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ایک مسلمان اپنی جان سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے اسلام سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً ہم اسی بات کو چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا احترام ہو، اور نبی سے جو چیزیں متعلق ہے، اور جس ملعون و مردود نے جو گستاخی کی ہے نبی کی شان میں اور ازواج مطہرات کی شان میں، یہ ایسا ہے کہ اس کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے دنوں میں بھی اس کے ایسے برے اعمال رہے، اور ابھی قریب میں ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ملک ہندوستان سے بھی ہمیں محبت ہے، چونکہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے، یہاں پر ہماری پیدائش ہوئی ہے، ہمارے اسلاف نے یہاں پر زندگیاں گزاری ہے، یہاں پر ہمارے اپنے آثار موجود ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، مقابر ہے، خانقاہیں ہیں، درگاہیں موجود ہیں، اور ہم اور آپ اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کے خطے خطے پر اللہ تعالیٰ کے اولیاء آرام فرما ہیں، اور ملک ہندوستان کے جو راجہ ہیں، جو ہم سب کے خواجہ ہیں، یعنی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، الحمدللہ ان کے دیش میں رہتے ہوئے ہمیں اس پر بھی فخر ہے۔ لیکن اس ملعون و مردود نے ابھی چند دنوں پہلے، چند مہینوں پہلے بھی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی شان اقدس میں بھی توہین کی اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ یقیناً یہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو ہم اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مذہب اسلام ہم کو اسی بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں، اور نبی سے محبت ہی کا تقاضا ہے کہ یقیناً کوئی بھی جذبات اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان سڑک پر آئے۔ لیکن الحمدللہ جو مسلمان سڑک پر آئے اور اپنے احتجاج کو درج کروائے، سب کے سب قابل مبارکباد ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا بہتر نتیجہ بھی آیا، لیکن انشاءاللہ عز و جل اپنی تقریر کے آخر میں چند اہم باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ آپ ان باتوں کا اگر خیال کریں تو یقیناً ہر ایک اعتبار سے ہم کامیاب رہیں گے۔ روئے زمین پر جو سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے یہ توہین رسالت کا معاملہ، اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی یا پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی انسان ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت جلد اسے پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کہ وہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور مردود ہو جاتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایسے برے عمل کرتے ہیں، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، تاریخ پر اگر آپ کی نظر ہے تو آپ دیکھیے، آپ ڈنمارک سے لے کر یورپ کنٹری تک دیکھیں یا پھر جس خطے میں بھی دیکھیں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے شان اقدس میں گستاخی کی ہے، ان کا معاملہ ایسا تباہ و برباد ہوا ہے کہ وہ جینے کے لائق بھی نہیں رہے، اور ذلت و رسوائی میں ایسے گرفتار ہوئے کہ جہاں پر وہ آزادانہ زندگی گزارتے تھے تو اپنے لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ یہی حال ملک ہندوستان میں بھی جنہوں نے ایسے برے اعمال کیے، ان کے ساتھ یہی رسوائی کا معاملہ ہوتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے گستاخ کو معاف نہیں فرماتا، اور یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب، ہم نے اس سے پہلے واقعہ بھی بیان کیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم علیہ السلام کے دشمن رہے اور برابر ایذا اور تکلیف دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت میں قرآن عظیم کی ایک سورت کو نازل فرما دیا، اور سورت کو نازل فرمایا، ان کی برائی بیان کی گئی، رہتی دنیا تک ابو لہب کا ذکر جب جب ہوگا، قرآن عظیم کی تلاوت میں جب جب یہ سورت پڑھی جائے گی تو دشمن رسول کی حیثیت سے پڑھی جائے گی اور اس کی برائی برابر بیان ہوتے رہے گی۔ اور اسی طریقے سے سورہ قلم کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک گستاخ رسول نے، دشمن رسول نے نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ پاگل ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، بلکہ جس نے یہ کہا ہے یہ تو ایسا بدبخت ہے، ایسا مردود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب جو چھپے ہوئے تھے انہیں بیان فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی گستاخ رسول کو معاف نہیں فرماتا، اور ہمارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، اور یقیناً آپ نے رحمت کے بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ یقیناً نبی کریم علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں پر آپ پر پتھر برسائے گئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہاڑوں پر جو متعین رہا، وہ پہاڑوں پر جو متعین فرشتہ ہے وہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ان بستی والوں پر الٹ دوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے اس قوم کو معاف فرمایا۔ اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، حالانکہ یہ وہ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا کہ آپ نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے عام معافی فرمائی۔ لیکن آپ یہ بھی سن لیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے گستاخ کو کبھی معاف نہیں فرمایا، کہ ایک یہودی کعب ابن اشرف ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین فرمائی، تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کر دے، تو صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ خدمت ہمیں عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ابو رافع نام یہودی ہے، اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کی، سرکار علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی انصار صحابہ سے عرض کیا کہ کون ہے جو اسے قتل کر دے، تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔
اور وہ گئے اس کے قلعے میں گئے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، بڑی حکمت اور تدبیر کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہوئے اور کامیابی کے ساتھ اس کو قتل کیا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر جہاں پر عام معافی کا اعلان فرمایا، وہیں پر 10 سے زیادہ ایسے مجرم رہے جو گستاخیاں کرتے تھے، سرکار کی شان میں توہینیں کرتے تھے، اشعار بیان کرتے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے لے کر یہ فرمایا کہ انہیں تم جہاں بھی پاؤ اسے قتل کر دو، یہاں تک کہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپ جائیں تو وہاں سے نکال کر انہیں قتل کرو۔ اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے عمل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گستاخی رسول، توہین رسالت ایسا برا عمل ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، چاہے یہ کوئی باہر والا کہے، یعنی جو غیر مسلم ہے وہ کرے، تب بھی یہ ہے جرم ہے، اس کا ایسا اگر برا عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان کہلانے والا ہے، وہ بھی اگر توہین رسالت کرتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو تمام مذاہب کے ائمہ نے فرمایا، امام مالک ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام شافعی ہو، یا امام اعظم ہو، یا ان کے علاوہ بڑے بڑے محققین، فقہاء، مفتیان اکرام، خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی ہوں، علامہ قاضی عیاض علیہ رحمہ ہو، ان کے علاوہ جتنے فقہاء کرام ہیں، انہوں نے یہی فرمایا کہ انہیں دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، یہ واجب القتل ہیں۔ تو یہ ایسا برا جرم ہوتا ہے۔ تو یقیناً تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ملک ہندوستان ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہی ہم کو اپنے معاملات بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یقیناً جو شخص نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، توہین رسالت کرتا ہے، اور اس کا یہ معاملہ واقعی ثابت ہو جائے، تو یہ فقہاء کرام جن کا ہم نے نام لیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ لیکن اسلامی ملک ہے اور اسلامی سزائیں جاری کرنے کا وہاں پر جن حکمراں کو یا قاضی کو جو حق ہوتا ہے، وہ اس معاملے کو جاری کریں گے، لیکن یہ ہر ایک کو حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا پھر اس پر جو ہے اسلامی سزا کو نافذ کرے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہے، اور ہم اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کی ذات یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس بنیاد میں ذرہ برابر کمزوری آئے۔ اور یقیناً ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ملک ہندوستان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے احتجاج کو درج کروائیں۔ یقیناً احتجاج کرنا یہ ہمارا اپنا حق ہے، تو احتجاج کریں۔ یقیناً احتجاج کرنے سے فائدے ہوتے ہیں، تاکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلم قوم جو ہے آج بھی زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اور ان کے دل بھی زندہ ہے، اور یہ جس نبی کو مانتے ہیں یہ سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ اور یہ بار بار جو ان کی شرارتیں ہوتی ہے، تو ان کی ایک سازش یہ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھولی بھالی جو عوام ہوتی ہے، مسلمان عوام یا پھر ماڈرن قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر آزاد خیالی کو پیدا کیا جائے، اور طرح طرح سے حیلے بہانوں کو اپنا کر ان کے دل میں اسلام کے نام سے شکوک و شبہات ڈالے جائیں، تاکہ یہ اسلام پر جو مضبوطی سے قائم ہے، نبی سے جو ان کا مضبوط رشتہ ہے، یہ کمزور ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے، اسلام سے اپنے رشتے کو کبھی بھی کمزور ہونے نہ دیں، بلکہ ہمیشہ اپنی اس مضبوطی میں اور اضافہ کرتے جائیں۔ اور جب ایسے حالات اور معاملات آ جائیں، تب تو اور زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کیسی جذباتی قوم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے، دل کو تکلیف پہنچائیں گے، تو یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، اور اسی کا اظہار مسلمان قوم کرتی ہے۔ تو یقیناً احتجاج کرنا یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی احتجاج کریں تو آپ امن اور سلامتی کے ساتھ کریں، اور احتجاج کے جو رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کریں۔
بہت ضروری ہے، تبھی جا کر آپ کا احتجاج کامیاب ہوگا۔ ورنہ دیکھا یہ جا رہا ہے، پچھلے دنوں میں بھی دیکھا گیا یو پی وغیرہ دیگر علاقوں میں، اور ابھی جو 2 دن پہلے جو معاملات ہوئے اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کا احتجاج پرامن ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر چند ایک ایسے بہرومیے آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور ایسے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں اور کچھ نوجوانوں نے پکڑا ہے، اور یہ اپنی جانب سے پہل کرتے ہوئے پولیس والوں پر پتھر بازی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پولیس والے آپ پر لاٹھی چارج کرتے ہیں۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا احتجاج جب ہو تو منظم ہو، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی ریلی میں، آپ کے احتجاج میں کون شریک ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی اجنبی ہے فوراً اس پر نظر رکھے اور اس کو جو ہے نا پولیس تک پہنچا دیا جائے، تاکہ آپ کی ریلی، آپ کا احتجاج بگڑے نہ، اور اس کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہمارے اپنے معاملات بگڑ نہ جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج کر رہے ہیں امن اور سلامتی کے ساتھ کریں، جو رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کریں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ ہمارے اپنے مسلم نوجوان کچھ آپے سے باہر ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کر دی، اور یا تو وہ پبلک کی پراپرٹی ہے یا پھر حکومت کی ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کی بھی ملکیت کو نقصان پہنچائیں۔ ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سب عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور یہ معاملات کی وجہ سے ہمارا احتجاج، ہماری بات پورے طور پر حکومت نہیں سنتی ہے۔ لیکن الحمدللہ معاملہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ لیڈروں نے آگے بڑھ کر صحیح طور پر اپنی قیادت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد معاملات بہتر بھی ہوئے اور ہمارا احتجاج کامیاب بھی رہا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے، اسلام کے بہت سارے دشمن ہیں، یہاں تک کہ پرنٹ میڈیا میں جو ہے، جو چینل چلاتے ہیں، ان کا معاملہ بھی پورے طور پر ظاہر ہے، کوئی چھپا نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، عقل بوجھ رکھتے ہیں، تو آپ خود سمجھے ہوں گے کہ معاملہ یہ ہے کہ اس مردود شخص نے، راجہ سنگھ نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، توہین رسالت کا معاملہ کیا، ازواج مطہرات کی شانوں میں گستاخیاں کی، لیکن یہ چینلز والے اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہے۔ کر کیا رہے ہیں کہ ہمارے مسلم چند نوجوانوں نے جو اپنے احتجاج میں، ریلی میں جو نعرہ لگایا کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اس کو اس طور پر اس کے مقابل میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کا اپنا جرم بالکل ہلکا ہو جا رہا، اور یہ معاملہ اتنا ہائلائٹ کر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اہنسا کے لیے اکسایا جا رہا ہے، اور یہ پارٹی جو ہے نا پھر ایک مرتبہ جاگ گئی ہے، اس موقع پر بھی جاگی تھی نپور شرما کے موقع پر، اس بار پھر یہ گینگ جاگ گئی ہے، طرح طرح کے برے برے القابات کے ساتھ مسلم قوم کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہاں اس کی وجہ سے یہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، اس مردود نے پہلے یہ برا معاملہ کیا۔ ہاں اب ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا نعرہ اپنی ریلی میں لگانے سے بچیں، آپ کو ایسا نعرہ نہیں لگانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہ ملک جمہوری ملک ہے، ہاں اس کے اپنے قوانین ہے، اگر کوئی کسی کے مذہب کی توہین کرتا ہے تو اس کے اپنے ایکٹس ہے، اس کے اعتبار سے آپ ایف آئی آر درج کریں، 153 ہے، 295 ہے، 295A ہے، ان تمام کا تقاضا کرتے ہوئے اس پر جو ہے کیس بک کیا جائے، اور آپ حکومتی قانونی کارہ جوئی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یقیناً اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ حکومت تلنگانہ نے اور یہاں کی پولیس نے مسلمانوں کا بڑا خیال کیا اور ساتھ دینے کا اظہار کیا، اور یقیناً انہوں نے ساتھ بھی دے کر بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اہم بات یہ ہے کہ یقیناً آپ اور ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ مسلم مخالف حالات بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کو چاہیے، اور ہر ایک محلے کے جو ہوش مند قوم ہے، نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، انہیں چاہیے کہ تدبیر و حکمت کو اپناتے ہوئے آنے والے سال اسٹیٹ کا الیکشن ہو یا پھر اور آگے سال میں جو سینٹرل کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس کی وجہ سے مکمل فضا کو مقدر بنایا جا رہا ہے، اور یہ پورے طور پر اپنی جانب
پلے کو بھاری کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں جو ایک اچھا ماحول ہے، اس ماحول کو باقی رکھیں اور کسی بھی تعصب پسند قوم کو، حکومت کو ہم پر حکومت کرنے کا موقع نہ دے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، لیکن جس علاقے میں رہتے ہیں، جس حکومت میں ہم جی رہے ہیں، اس کے بھی اپنے چند تقاضے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہوش مندی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں پورا کریں۔ یقیناً جب آپ یہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے صحیح اپنے معاملات کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور ہر ایک مسلمان کی اپنی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نبھائیں۔ ہم مسلمان ہیں، جب ایسے معاملات ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری سب سے پہلے یہ بنتی ہے کہ یقیناً اس سے مکمل ناراضگی کا اظہار کریں، نفرت و بیزارگی کا اظہار کریں، اور اپنے نبی سے محبت میں آپ کو اگر رونا آتا ہے تو آپ روئیں اور تڑپیں، اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے چند قطرے پیش کریں۔ یقیناً یہ آپ کی محبتیں رائگاں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ ایسے اسباب بن جائیں گے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی بہتر طریقے ہو سکتے ہیں جو جمہوری ملک نے ہمیں قانونی اعتبار سے عطا کیے ہیں، یقیناً اسے اپنانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ کیا ہوگا، یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم ہی کریں گے تو کیا ہوگا، دوسرے لوگ کر لیں گے، نہیں، بلکہ آپ کی اپنی ذمہ داری جو بنتی ہے اپنے علاقے اور محلے کے اعتبار سے، یقیناً حکومتی اعتبار سے قانون جن باتوں کی اجازت دیتا ہے اس کے اعتبار سے برابر آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اور اس کے ساتھ یقیناً ہمارے نوجوانوں نے، بچوں نے تک اپنی محبت کا اظہار کیا، غم و غصے کا اظہار کیا توہین رسالت پر، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے مسلم نوجوان ہوں یا پھر ہمارے مسلمان بھائی جو بھی ہیں، یقیناً انہیں چاہیے کہ جہاں پر آپ نے توہین رسالت پر، گستاخی رسول پر غصے کا، غم کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، روڈوں پر آئے، یقیناً یہ بہت ہی اچھا عمل رہا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کے اعتبار سے بھی ہم سچے مسلمان بن کے رہیں۔ ہماری صبح و شام جو ہو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ یعنی ہم سڑک پر تو آ رہے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے مؤذن آپ کو مسجد کی جانب بلائے، نماز کی طرف بلائے، اور آپ نماز نہ پڑھیں تو پھر آپ سچے عاشق رسول نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن چوری کرتے ہیں، کسی کا مال ناجائز طور پر لے لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ برائیاں آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ سچے مسلمان نہیں ہیں اور سچے عاشق رسول نہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کا لباس ہو یا پھر آپ کی تہذیب ہو یا پھر آپ کا کلچر ہو، چونکہ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن کلچر کو اپنا رہا ہے، یا جس ملک میں رہتے ہیں غیروں کے تہذیب اور کلچر کو اپناتے ہیں، یہ بھی ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلامی تعلیمات پر، اسلامی رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں، تب ہی جا کے ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں مسلمان ہونے کا ثبوت جہاں زبان سے دے، قول سے دے، وہیں پر ہم عمل کے ذریعے سے بھی دیں۔ ہماری صبح و شام جو ہو یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک پیغام یہ بھی دیں گے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، غیر مذہب والے آپ کے آس پاس میں رہتے ہیں، یا پھر آپ بزنس کرتے ہیں، غیروں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق کو ایسے پیش کریں کہ کل کے دن یہ تعصب پسند جو انسان ہے، جو اسلام دشمنی کا اظہار برابر کرتے رہتے ہیں، جب یہ اپنے تعصب اور شدت کا اظہار کریں تو یہی غیر اگرچہ ان کے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دیں کہ ان کے ساتھ ہم صبح و شام رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بزنس کا معاملہ کرتے ہیں، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، یہ اگرچہ ہم ان کے مذہب کے ماننے والے نہیں، سچائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، یہ اس بات کی گواہی دیں، اگرچہ وہ گستاخ جو ہو، شدت پسند جو ہے، تعصب پسند جو ہے، ان کے اپنے مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ اخلاق کو اپنانا اور اخلاق کی بہاریں عام کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعہ میں یا پھر اس کے بعد اگلے جمعہ میں ہم بتائیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کون کون ہیں اور کس شان والی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے، کس عمر میں، کس موقع پر، کس حکمت کی وجہ سے نکاح کیا اور اس کی حکمت کے کس قدر جو ہے فیضان جاری ہوئے، انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ اور تعدد ازواج کہ ایک سے زائد نکاح کرنا جو اسلام میں اجازت ہے، اس کے اپنے تقاضے کیا ہیں، اس کے اپنے شرائط کیا ہیں، تاکہ غیروں کی طرف سے جو بار بار حملے کیے جا رہے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان مسلم قوم ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے اور ذرہ برابر بھی اپنے دل میں شکوک و شبہات آپ نہ لائیں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث کریمہ، تاریخ اسلام، سیرت رسول کی روشنی میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کر لیں اور آگے صف میں آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے بھی ان کو جگہ مل جائے۔